السلام علیکم جی۔ اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے، سیاحوں کا قاتل عمران خان ہے۔ اور سیاح کہاں پر قتل ہوئے ہیں؟ سیاح مری میں قتل ہوئے ہیں۔ سردی کی شدت کے باعث ٹھٹھرتے ہوئے ساری رات جو سیاح پورے پاکستان بھر سے برف دیکھنے کے لیے، برف باری دیکھنے کے لیے مری آئے ہوئے تھے، وہ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں سردی کے باعث۔ اور رات کا وقت تھا اور ان کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، حکومت کی طرف سے کوئی انتظامات نہیں تھے۔ اس وجہ سے بہرحال غلط ہے، لیکن یہ اپوزیشن جو ہے اس معاملے کے اوپر جائے کہ انہیں دلی افسوس ہو اور دکھ ہو، اور وہ اپنی جو ان کی ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں ان کو یہ کہیں کہ جا کر وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہاں سے نکالیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی اس طرح سے برتیں۔ وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ باتیں اس طرح کی کر کے جو ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ان جو جاں بحق ہوئے ہیں ان افراد سے بڑی ہمدردی ہے۔ ان ساری چیزوں کو سائڈ پر رکھیں، ہم یہاں پر آج بات کریں گے کہ قصوروار کون ہیں۔ یہ جو لوگ وہاں پر شہید ہوئے، جاں بحق ہو گئے ہیں، یہ جو لوگ وہاں پر جاں بحق ہوئے ہیں ان کے اندر کس کا قصور ہے؟ تو میری نظر میں یہ جتنے افراد، جس طرح شیخ رشید صاحب نے بتایا کہ 16 سے 19 افراد جو ہے وہ اب تک وہاں پر جاں بحق ہو چکے ہیں، اور مزید جو ہے وہ لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو میری نظر میں وہاں پر کون قصوروار ہے؟ تو میں اس کے لیے قصوروار مری باسیوں کو ٹھہراتا ہوں۔ مری کے جو لوگ ہیں وہ قصوروار ہیں بیسیکلی۔ اخباروں کے اندر، نیوز کے اوپر، چینلز کے اوپر ہر جگہ یہ بات چل رہی ہے کہ جی 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پر سیاح آ چکے ہیں۔ تو جب سیاح مری میں آ رہے ہیں تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مری کے لوگوں کو ہو رہا ہے۔ کس طرح سے فائدہ ہو رہا ہے؟ ہوٹلز ان کے چل رہے ہیں، گاڑیاں ان کی چل رہی ہیں، پیٹرول ان سے لیا جا رہا ہے، کھانا پینا وہاں پر چل رہا ہے۔ یعنی کہ پارکنگ کا 500 روپیہ لیتے ہیں وہ لوگ، اور یہ پورا سال چلتا رہتا ہے۔ مری کے اندر جتنے ٹورسٹ جاتے ہیں وہ پیسے خرچتے ہیں۔ مثلا ایک عام سا بھی کوئی بندہ، میرے جیسا غریب بھی اگر وہاں پر چلا جائے تو اس کا بھی کوئی لگ بھگ اگر 2 دن وہاں پر ٹھہرتا ہے یا 1 دن بھی اگر وہ وہاں پر ٹھہرتا ہے تو اس کا 10 سے 15 20 ہزار، 10 سے 20 ہزار کے درمیان اس کا خرچ ہو جاتا ہے وہاں پر۔ تو یہ پیسہ وہ کس کی جیب میں ڈال کر آ رہا ہوتا ہے؟ وہ مری کے لوگوں کی جیب میں ڈال کر آ رہا ہوتا ہے۔ اور مری والوں کا کیا کردار ہے کہ سردی زیادہ ہو گئی ہے، بس یہ سردی کے اوپر لوگوں کی جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو عام روٹین میں خواتین کو مارتے ہیں، بچوں کو وہ لوگ مارتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، مردوں کو وہ لوگ وہ نہیں چھوڑتے۔ 1 روپے کا مسئلہ کسی مری والے کے ساتھ بن جائے تو یہ سارے جہلا اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، اور وہ جو پاکستان کے کس کونے سے غریب گھومنے پھرنے کی اور سیر کی نیت سے مری گیا ہوا ہوتا ہے کہ میں قدرت کے حسین نظارے دیکھوں گا، اور وہ پکڑ کے اس کی پھینٹی لگاتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے ہیں، اس کے باوجود وہ جاتے ہیں مری۔ تو مری جائیں، آپ لوگوں سے مار کھائیں، ان کو پیسے بھی دے کر آئیں، اور اب جب برف باری زیادہ ہو تو آپ لوگ مریں بھی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیں کوئٹہ میں ہزاروں کی تعداد کے اندر، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کب جمع ہوتے ہیں؟ جب اربعین کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ خود ان زواروں کو جو ہے وہ اپنے گھروں میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہوٹلز تو وہ جا نہیں سکتے ہیں، وہاں پر تو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، تو امام بارگاہوں، مسجدوں میں تو وہ ٹھہر نہیں سکتے اتنے زیادہ لوگ، تو جگہ جب کم پڑتی ہے لوگ ان کو اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں لوگ جاتے ہیں وہاں پر، تو لوگوں کا رویہ وہاں کے جو رہائشی ان کا کیسا ہے وہ آپ لوگ سب خود جانتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ کوئی آفت اللہ نہ کرے کہ کسی جگہ کے اوپر ایسی آ جائے، تو وہاں کے شہریوں کا سب سے پہلا حق بنتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسانیت کے ناطے ان کو اپنے گھر میں لے کر جائیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو پانی پلائیں، ان کو لباس دیں۔ یہی تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا میں ان کی عزت ہوتی ہے۔ بلوچستان سے ایک اکیلا لڑکا، وہ سلمان خان اس کا نام ہے، ٹویٹر کے اوپر ابھی چل رہا ہے، اس اکیلے لڑکے نے 100 افراد کو اس سردی سے مرنے سے اس نے بچایا۔ اس کے پاس 5 ڈور لینڈ کروزر ہے، وہ لے کر اپنی گاڑی ہر اس پھنسے ہوئے فرد کے پاس گیا اور ان کو وہاں سے نکال کر لے کر آیا، محفوظ مقام تک پہنچایا۔ لیکن مری میں سے سوائے چند ایک جو کوئی موسیٰ والے تھے، انہوں نے اگر زحمت کی تو کی، یا جو کوئی حسینی تھے انہوں نے کوئی مدد کی تو کی کسی کی، ورنہ سب فرعون والے اور سب یزید والے وہاں پر تھے
جو چپ کر کے جو ہے وہ اپنے جمع پونجی اکٹھی کر کے جو انہوں نے سارے دن میں پیسے کمائے، دیہڑی پیسے گنے اور اس کے بعد وہ سو گئے، اور انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے کہ کون جی رہا ہے کون مر رہا ہے، لوگوں نے پھر بھی مری آتے رہنا ہے، تو مری آئیں، ان کو پیسے دیں اور اپنی موت کا ٹکٹ لیں اور جائیں واپس۔ یہ جناب علی سارا نظام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مری والوں کو جو ہے وہ شرم آنی چاہیے، کلی طور پر شرم آنی چاہیے، اور اس میں کوئی مذاق خیز بات نہیں ہے کہ سارے مری والے کو کہہ دیا بھئی سارے مری والے ذمہ دار ہیں، سارے مری والے ذمہ دار ہیں، وہ سوائے ان ایک چند ایک کے کہ جنہوں نے کوئی عملی اقدامات اٹھائے ہیں ان شہریوں کے لیے جو ٹھنڈ میں پھنسے ہوئے تھے، وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مری میں جتنے وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ سب ان کے بیسیکلی قاتل ہیں۔ یہ جو افراد سردی سے مر گئے ان کے قاتل مری میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اور ہاں، غلطی ان شہریوں کی بھی ہے کہ انہیں معلومات لے کر جانی چاہیے، کہیں پر بھی جانا ہو تو آپ کو سب سے پہلے اس کی معلومات لینی چاہیے، اس کے بعد وہاں پر جانا چاہیے۔ لیکن اگر چلو غلطی سے آ ہی گیا ہے، ایک جگہ ہی ٹورزم کے لیے بنی ہوئی ہے، وہاں پر پلیس ہی ایسی ہے کہ وہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، تو کم از کم وہاں پر اقدامات اتنے تو ہونے چاہیے کہ لوگ کم سے کم مریں تو نہ۔ ٹھیک ہے سردی لگ گئی، لیکن انسان سردی سے مر ہی جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ گاڑیوں کے اندر، آپ نے ان کی دیکھی ہیں، آپ ان کی لاشیں کس طرح سے پڑی ہوئی ہیں، جو پورا خانوادہ، ایک ظاہری بات ہے غریب بندہ تو نہیں جا سکتا مری میں گاڑی لے کر اپنی، ویسا بندہ ہی جا سکتا ہے کہ جو کوئی کھاتا پیتا گھرانے کا ہو، کوئی ٹھیک ہو، مطلب اس کی مالی حالت کچھ بہتر ہو، وہی جا سکتا ہے۔ اب اس شخص کی جس کی مالی حالت بھی بہتر ہے، وہ گھومنے پھرنے کے لیے جائے تو اب وہ گھومنے پھرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، وہ وہاں پر جا کر مر جائے گا، سردی سے مر جائے گا، گرمی سے مر جائے گا۔ ہماری حکومت نظر نہیں آئیں گی، فلاحی ادارے جو اتنے بڑے بڑے ایڈز جو ہیں وہ سارے سوشل میڈیا کے اوپر اور ہمارے ٹی وی کے ایڈز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، وہ سب ایویں ہی ہیں، کہانیاں ہیں، بس وہ پیسے کمانے کے ذرائع ہیں۔ حقیقت میں آپ کو کوئی جو ہے وہ فلاحی ادارہ نظر نہیں آئے گا۔ کوئی بات ہو جائے فوج کو طلب کر لو جی، فوج کو طلب کر لو۔ کیا سویلینز انسان نہیں ہیں؟ سویلینز کسی انسان کا درد نہیں سمجھ سکتے؟ کیا ہماری جو عوام ہے ان کو یہ درد سمجھنا نہیں چاہیے جو وہاں گرد و نواح میں رہتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی معاملہ اگر کہیں اور ہوا ہوتا، سیالکوٹ اور مری کو نکال کے، ان دو شہروں کو نکال کے بات کر رہا ہوں، تو یقیناً وہاں کی جو سول عوام ہیں وہ لوگ اس کے اندر تعاون کرتے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پوری عوام کے لیے کہ جو لوگ بھاگ بھاگ کر مری گھومنے کے لیے جاتے ہیں، بائیکاٹ کرو اس مری کا۔ یہاں کے لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ ان کی جگہوں کو وزٹ کریں۔ پورا کے پی کے پڑا ہوا ہے، کشمیر پڑا ہوا ہے، گلگت بلتستان پڑا ہوا ہے، آپ وہاں پر جائیں، لوگوں کی آپ ہاسپٹیلٹی چیک کیجئے کہ وہ لوگ کس طرح سے آپ مہمانوں کا وہاں پر وہ لوگ ویلکم کرتے ہیں، آپ لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ تو میری نظر میں قصوروار مری کے لوگ ہیں جو ان تمام شہریوں کے حقیقی قاتل ہیں۔